کریں کہ ملک بھر میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ شروع ہو چکی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیز کی 22 سیٹوں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلیز کی 17 سیٹوں پر انتخابی دنگل شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا سیاسی مقابلہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 2، صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹوں پر پولنگ ہو رہی ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے 3 اور کے پی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں قومی اسمبلی کی 1 خالی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ لاہور میں 1 قومی اور 4 صوبائی سیٹوں پر دنگل سج چکا ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ لاہور میں ضمنی الیکشن کے دوران کیسی گہما گہمی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، مگر یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور قومی اور صوبائی اسمبلیز کی 22 سیٹوں پر پولنگ اس وقت جاری ہے۔ قومی اسمبلی کی 5 جبکہ صوبائی اسمبلیز کی 17 سیٹوں پر انتخابی دنگل شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا سیاسی مقابلہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 12 سیٹوں پر پولنگ اس وقت جاری ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے 3 اور کے پی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں قومی اسمبلی کی 1 خالی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ لاہور میں 1 قومی اور 4 صوبائی سیٹوں پر دنگل سج چکا ہے اور پولنگ کا یہ عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ ملک بھر میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ شروع ہو چکی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیز کی 22 سیٹوں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلیز کے 17 سیٹوں پر انتخابی دنگل شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا سیاسی مقابلہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 2، صوبائی اسمبلی کی 12 سیٹوں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے 3 اور کے پی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی 1 خالی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، جبکہ لاہور کی بات کریں تو 1 قومی اور 4 صوبائی سیٹوں پر دنگل سج گیا ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ لاہور میں ضمنی الیکشن کے دوران کیسی گہما گہمی ہے، یہ جاننے کے لیے رابطہ کریں گے۔ لاہور سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محبوب علی، جو کہ اس وقت حلقہ NA 119 میں موجود ہیں۔ لاہور صوبائی اسمبلی کے حلقے PP 158 سے محسن الوی ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ KP سے لحاظ علی ہوں گے۔ بلوچستان سے حماد علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور NA 119 میں حافظ محبوب کے پاس۔ جی حافظ محبوب، بتائیے گا آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہے، کیا پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حلقہ NA 119 کے علاقے گھڑی شاہو میں، جہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پولنگ جو ہے وہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے وہ بلا تعطل جاری رہے گی۔ یہاں پر سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ 2 بڑی جماعتوں، جن میں خاص طور پر بات کی جائے مسلم لیگ نون کے علی پرویز اور سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شہزاد جو فاروق جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ صبح سے ہی جو دیکھا مختلف کیمپوں میں کافی زیادہ گہما گہمی تھی، لیکن جو پولنگ اسٹیشن کے اندر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں، یہاں پر جو ہے وہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے صبح کے وقت انتہائی کم ہے۔ صرف چند ووٹر ہی ابھی تک جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکے، کیونکہ 8 بجے جو ہے وہ ٹائم شروع ہوا تھا، لیکن دوسری جانب جو ہے پولیس کی بات کر لی جائے تو سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو افراد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھائی نفری جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر اور باہر موجود ہے، اور مکمل چیکنگ کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی نے ووٹ ڈالنا ہے تو ان کے پاس اوریجنل ID کارڈ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ جو دیگر کیمپسز ہیں وہاں پر اصل مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے درمیان ہے، جو کہ آج اس حوالے سے جو ہے وہ کارکنان بھی کافی زیادہ گہما گہمی نظر ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فی الوقت صبح کے وقت ہے ووٹر کا ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے، کیونکہ عام انتخابات جو میں ہوتا ہے وہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ بہت کم ہی باہر نکلے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، گرمی بھی کافی زیادہ ہے، تو یہی توقع کی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا، دوپہر شام کا وقت آئے گا تو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ اس کو ٹرن آؤٹ کی بات کر لیجیے تو انتہائی کم ہے، لیکن مقابلہ جو ہے وہ کافی زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وہ یہاں سے الیکشن جیتی تھی، لیکن انہوں نے یہ سیٹ چھوڑ دی، تو اب یہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ علی پرویز یہاں سے الیکشن لڑے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے آج متوقع ہے۔ جی
ठीक है हाफिज महबूब अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब चलेंगे लिहाज अली की जानिब, केपी का हाल जान लेते हैं। लिहाज अली, आप बताइएगा आपके हलके की क्या सूरत हाल है? बाजवाल के 2, कोहा का 1 और डेरा इस्माइल खान की कौमी असम्बली का 1 हलका है। मजमूई तौर पर 49 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जहां पर 14,71,000 से ज्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाजवाल के जो 2 हल्के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का, वो बुनियादी तौर पर वहाँ पर रेहान ज़ैद के कत्ल के बाद वहाँ पर इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। कोहा में इंतखाबात जो है वहाँ पर उम्मीदवार के हरकत कल्ब के बंद होने की वजह से, और DI खान की जो कौमी असम्बली का हल्का है वहाँ पर इंतखाबात अली अमीन गंडापुर के उन्होंने हल्का छोड़ा था, जिसके बाद अब वहाँ पर उनका भाई फैसल अमीन गंडापुर इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस इंतखाबी अमल से बाकायदा तौर पर एहतजाज करते हुए बाइकआउट का ऐलान किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मरतबा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में घोड़े के निशान पर इस वक्त इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इन 4 हल्कों की ज़िमनी इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजाम की गए। बाजवाल में खुसूसी तौर पर फ्रंटियर कोर, इसके अलावा वहाँ पर पुलिस और जो दीगर इजाफे कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके दस्ते तैनात की गए। गुज़िश्ता रोज तमाम जो मटीरियल है वो असातिज़ा को सौंप दिया गया था। इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनको भी बाकायदा तौर पर ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। 8 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू होगा, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। केपी का अहवाल हमें बता रहे थे लिहाज अली, हमारे साथ मौजूद थे। लिहाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब चलेंगे लाहौर की जानिब और मोहसिन अलवी से जानेंगे PP 158 की क्या सूरत हाल है। जी मोहसिन, बताइएगा कैसा टर्न आउट देख रहे हैं वहाँ पर? PP 158 में मौजूद है। ये सीट मियाँ शहबाज शरीफ जो उन्होंने खाली की, ज़िमनी इंतखाबात जो है उनकी खाली करदा नशिस्त के ऊपर हो रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं चौधरी मोनिस इलाही, वो मद्दे मुकाबिल है। वो पहली बार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी नवाज जो है उनको टिकट जारी किया गया है। मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मैदान में मौजूद है, लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। टर्न आउट काफ़ी कम है, ज़िमनी इंतखाब है, देहाती इलाके ज़्यादा इस हल्के के अंदर शामिल है। ज़्यादातर जो देहात हैं, दर्जनों की सूरत में देहात जो है वो इस हल्के के अंदर शामिल है। और टर्न आउट अभी जो है इंतहाई कम है। गर्मी भी है, ज़िमनी इंतखाब है, लोग उस तरह से आम इंतखाबात की तरह से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा टर्न आउट जो बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। मजमूई तौर पर 1,85,000 से ज़्यादा वोटर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जिनमें मर्द जो वोटर हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, 1,02,000 से ज़्यादा मर्द वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 82,000 से ज़ायद है। और 1,85,000 वोटर्स के लिए मजमूई तौर पर 350 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि 116 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए, जिसमें 44 मर्दों के लिए हैं, 43 खवातीन के लिए और 29 पोलिंग स्टेशन जो है मुश्तरका तौर पर जो है वो कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के खातर खा इंतजाम किए गए हैं। मेरे इलाके में आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार यहाँ पर रात से मौजूद है, सुबह से मौजूद हैं बड़ी तादाद में। और रात से जब सामान की तरसील हुई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तब से यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। डॉल्फिन के एहलकार भी मौजूद हैं। रुकावटें खड़ी करके पोलिंग स्टेशन को जाने वाले रास्ते जो उनको बंद किया गया है, और जो वोटर यहाँ पर आ रहे हैं उनको अपना ID कार्ड लाजमी साथ लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसके बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वोटर जो है टर्न आउट कम होने के बावजूद जो है जो उम्मीदवार हैं वो पुरुमीद हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यहाँ पर वोटर्स की तादाद ज़्यादा होगी। और तमाम उम्मीदवार अपने अपने तय जो है अपने वोटर्स को घरों से लाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मुहैया की गई है, और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है कैंप कायम किए गए हैं दोनों जमातों की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। यहाँ पर वोटर्स की गहमा गहमी जो शुरू हो गई है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, बाहर जो पर्चियाँ बनाने के लिए जो वोट बनाने के लिए लोग बैठे हैं वो भी मौजूद हैं। और तवक्को यही है कि वक्त गुजरने के साथ टर्न आउट जो बेहतर होगा। लेकिन साथ ही मौजूद रहिएगा। आप चलेंगे बलूचिस्तान की जानिब पर बात करेंगे। हमाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, आप कहिएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवार इस हल्के से मद्दे मुकाबिल हैं?
جی بالکل، بلوچستان سے 3 خالی نشستوں پر جو ہے ری پولنگ کا عمل آج سے دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو بلوچستان سے صوبائی اسمبلی کی نشست پی بی 20 خزدار اور پی بی 22 لسبیلا اور پی بی 50 جو ہے قلعہ عبداللہ کی نشست شامل ہے۔ پی بی 20 کی اگر ہم بات کریں تو 2024 کے انتخابات میں جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، تاہم قومی اسمبلی کی نشست جیتنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے یہ نشست پی بی 20 خالی کر دی تھی، جس میں جو ہے آج جس پر دوبارہ عمل پولنگ کا جاری شروع ہوگا، جس میں اگر ہم بات کریں تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل جو ہے 1998 سے یہ نشست جیتتے آ رہے ہیں، تو اس پر عمل پولنگ کا جو آج جاری ہوگا شروع ہوگا، جس میں جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے جانزیب مینگل اور جراوان عوامی پارٹی کے میر شفیق الرحمان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ پی بی 22 لسبیلا کی اگر ہم بات کریں تو جام کمال کا خاندان اور صدرات سے وہاں سے کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے 2024 کے عام انتخابات میں نواب جام کمال خان جو ہے پی بی 22 کی نشست لسبیلا سے کامیاب ہوئے تھے، تاہم قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ جیتنے کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا وفاقی وزیر تجارت کا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے پی بی 22 کی نشست خالی کر دی تھی، جس پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے زرین خان مکسی اور پیپلز پارٹی کے محمد حسن کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو پی بی 50 قلعہ عبداللہ سے جو ہے انجینئر زمق خان اچکزئی جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، یہ 2024 کے عام انتخابات میں یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، تاہم سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ ان کے جو یہاں سے جیتے تھے ان کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ری پولنگ کا جو ہے حکم جاری کیا تھا، جس پر آج یہاں پر پی بی 50 پر بھی دوبارہ ری پولنگ کا عمل شروع ہوگا، جس میں جو ہے گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان نے بائیکاٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ اعلان کیا کہ مکمل اس کا بائیکاٹ کیا ہے، تاہم اس میں جو ہے اب جمعیت علماء اسلام حصہ نہیں لے گی، تو اسی کے ساتھ جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے زمر خان اچکزئی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو ہے میر وائس کے درمیان جو ہے کانٹے دار مقابلہ متوقع، اب 2 ہی امیدوار وہاں پر رہ گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس سے قبل جو ہے جمعیت علماء اسلام کے جو ہے محمد نواز کاکڑ نے بھی اس نشست کے لیے جو ہے وہ حصہ لیا تھا، تاہم مولانا فضل الرحمان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کے بعد انہوں نے حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے حماد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ حافظ محبوب علی کی جانب جائیں گے، لاہور کے حلقے NA 119 میں وہ موجود ہیں۔ حافظ محبوب، آپ بتائیے گا کہ اس حلقے میں ووٹرز کی کتنی تعداد دیکھ رہے ہیں آپ، خاص کر خواتین ووٹرز کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ حلقہ NA 119 میں جو ہے وہ ٹوٹل ووٹر جو ہے وہ 5,30,167 ہیں، اور یہاں پر 338 جو ہے وہ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اگر میں خاص طور پر بات کر لی جائے مرد ووٹر کی تعداد کی تو 2,81,586 مرد ووٹر ہیں، جبکہ خواتین ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 2,48,584 ہے۔ اور اگر ٹرن آؤٹ کی بات کر لی جائے تو ابھی یہاں پر جس پولنگ سٹیشن میں میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول گڑھی شاہو، یہاں پر ابھی تک کوئی خواتین جو ہے وہ یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے، چند مرد افراد جو ہیں وہ یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ٹرن آؤٹ جو ہے صبح کے وقت انتہائی خاصا کم یہاں پہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ باقی جو دیگر پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر پہلے بھی وزٹ کیا، وہاں پر بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن ہے تو اس میں جو ہے ووٹرز کا ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت ویسے بھی یہاں پہ لوگ جو ہے لاہوریے تو ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر شام کے وقت جو ہے وہ لاہور کے لوگ جو زیادہ باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ ابھی ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے۔ جی ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے، لاہور سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے حافظ محبوب علی NA 119 کا احوال بتا رہے تھے، جبکہ محسن نلوی ہمیں PP 158 سے اپڈیٹ کر رہے تھے، KP کا احوال ہمیں بتا رہے تھے لحاظ علی، جبکہ بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے حماد علی۔ آپ چاروں نمائندگان کا بے حد شکریہ، اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ ملک بھر میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے، نون لیگ کو چھوڑی سیٹیں دوبارہ جیتنے کا چیلنج، 22 حلقوں میں میدان سج گیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آج کراچی پہنچیں گے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ صدر ابراہیم رئیسی مزار قائد پر حاضری بھی دیں گے۔ اور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ، ترکیہ کے سرمایہ کار گروپ کے وفد کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، ترکیہ کے سرمایہ کار گروپ آج کراچی ایئرپورٹ کا دورہ بھی کرے گا۔
ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी खदशात के बायस पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू हो गई है। PTA के मुताबिक मोबाइल फ़ोन सर्विस वज़ारत दाखिला की हिदायत पर 21 और 22 अप्रैल को मुअत्तल रहेगी। मरासले के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तालागंग, गुजरात, अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्टा, कोट चट्टा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, जबकि मोबाइल सर्विस बंद होने से शहरियों को राब्ते में दुश्वारी का सामना है।